اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جناب ساجد سلیری صاحب نے آپ سب کو خوش آمدید کہا، میری طرف سے بھی دلی طور پہ آپ کو یہاں پہ خوش آمدید ہے۔ آپ دوست اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے قصبوں سے، اپنی اپنی جگہ سے طویل سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ بیسک آج اس اجلاس کا جو صبح 10 سے لے کے 12 بجے یا 1 بجے تک کا تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو بھی منصوبہ بندی لکھ کے دینے میں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم لکھ کے آپ کو بھجوا دیں، آپ کہیں گے بہت اچھا ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی لکھی ہے، آپ کی مشاورت اس میں حاصل کی جائے، ہم ڈسکشن کریں اس پہ، اور جو بھی پالیسی بنائیں وہ ایسی بنائیں جو قابل عمل ہو، جو آپ کے لیے قابل قبول ہو۔ اس میں کچھ گائیڈ لائنس مطلب پچھلا جو 2008 سے آپ کے جیسے دوستوں کے علم میں ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو ہم نے مختلف جو شاخیں تھیں، مختلف جو یونٹ تھے، ان کو اکٹھا کر کے المصطفیٰ سوسائٹی پنجاب کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے تھے، اور اس کے تحت پنجاب کے جو 38 اضلاع ہیں، ہم نے کوشش کی ہر جگہ کم از کم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا جو پیغام ہے وہ دوستوں تک پہنچایا جائے۔ الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ 38 اضلاع تک ہم پہنچے ہیں، لیکن پنجاب کے میکسیمم اضلاع تک ہم نے کوشش کی ہے کہ دوستوں کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے، جہاں کام نہیں ہو رہا وہاں کام کا آغاز کیا جائے، اور جہاں دوست کام کر رہے ہیں ان کو مزید ہیلپ آؤٹ کیا جائے تاکہ بہتر طریقے سے کام ہو۔ تو 2014 آنے والے سال کا ہم اکتوبر کے مہینے میں بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی مشاورت سے، آپ کے مشورے سے، آپ کی رائے سے، جیسے کہ جو آپ کو دعوت نامہ بھیجا گیا، جو آپ کو فون کیے گئے، تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی گئی کہ آپ اپنی بھی کوئی تھوڑی سی فیڈ بیک یا تو ریٹرن ہمیں لائیں، یا جیسے آپ تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ مشاورت دیں جو ہم لکھیں، اور تاکہ وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ 2 سیشن ہم نے اس کے رکھے ہیں، ایک تو یہ جو ابھی مشاورتی اجلاس چل رہا ہے، اس میں جیسے جھنگ کے دوست ہیں یا دور کے اضلاع کے دوست ہیں، وہ کچھ راستے میں ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، تو ہمارا خیال تھا کہ وہ ساتھ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ ایک پہلا سیشن اس میں ہم نے جو تھوڑی سی گائیڈ لائن ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں گا، اس پہ پھر ہم باری باری سارے اپنی رائے دیں گے اور اس سے کوئی فائنل پوزیشن میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 1 بجے ہم نے جو شیڈول ہے، 1 گھنٹہ ہم ایسے لیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک 10 بجے ہم نے شروع کرنا ہے، 11 بجے ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ 1 بجے تک ہم یہ نشست ختم کریں، اور 1 بجے نماز اور کھانا اس کا وقفہ کر کے فارغ ہو کے پھر ہم دوسری نشست ایک نیچے حال میں ہوگی، جو ذرا باقی دوستوں کو بھی جس میں بلایا ہوا ہے، کراچی کے دوست جیسے آئے ہیں، پشاور سے کچھ دوست آئے ہیں، کشمیر سے کچھ دوست آئے ہیں، تو وہ ایک بڑی نشست ہوگی۔ ایک مطلب میں خوشی محسوس کرتا ہوں الحمدللہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ان کوششوں کا، ان کاموں کا 2008 کو جب ہم دیکھتے ہیں، الحمدللہ آج 2013 کو دیکھتے ہیں، 5 سال کے سفر میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری بساط ہے اور جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، کچھ ایمبولینسوں میں اضافہ ہوا ہے، کچھ پریکٹیکل پروجیکٹس میں اضافہ ہوا ہے، دوستوں کے حوصلے بڑے ہیں پنجاب میں کام کی صورتحال میں، لیکن بڑی گنجائش ہے، ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ویلفیئر کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں آپ جتنا بھی کام کریں وہ کم ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں یہ سمجھے کہ نہ ختم ہونے والا کام ہے۔ اتنے زندگی کے شعبے ہیں، لوگ اتنے بیماریوں کا شکار ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، اس میں جتنا بھی آپ کام کریں وہ کم ہے۔ تو بحیثیت مصطفی رضاکار کے ہم سمجھتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا بھی ہے، یہ ہم نے سمجھا بھی ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کوئی عام NGO نہیں ہے، کوئی عام فوٹو سیشن والی ایک جیسا آج کل رواجی NGO چل رہی ہیں اس طرح کی NGO نہیں ہے کہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے بس یہ 4 تصویریں چھکائی پھر آرام سے بیٹھ گئے، یا جیسے ہمارا سسٹم چل رہا ہے۔ میں اس میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز ہم اپنی ہر میٹنگ میں، ہر اپنے اجلاس میں الحمدللہ اس کو کلیئر کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی کلیئر ہوتی ہے، جو دوست شاید آپ سے ایک اسٹیپ آگے ہو کے کام کر رہے ہیں، کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ایک مشن کا حصہ ہے۔ وہ نبی جب اس کا نام ہے جو ہے وہ سب سے بڑا اس مشن کی نشاندہی ہے کہ المصطفیٰ، اس کی نسبت ہم نے کسی دنیا دار بندے کے ساتھ نہیں جوڑی، اس کی نسبت رحمت للعالمین کے ساتھ جوڑی ہے، ہمارے آقا و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے سے ہی ہماری انفرادیت کا اظہار ہو جاتا ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کسی فرد، کسی شخص، کسی ادارے کی جاگیر نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تنظیم ہے، اور اس کی یہ جو شناخت ہے، یہ یہاں کسی جگہ آپ اپنی یہ شناخت جب آپ مصطفی کہتے ہیں، مصطفی رضاکار کہتے ہیں، المصطفیٰ کہتے ہیں، تو آپ بہت واضح ہو کے اپنے مشن کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے مصطفی رضاکاروں کے لیے، ہماری کام کرنے والی ٹیم کے لیے، ہماری آئندہ کام کرنے والی ٹیم کے لیے واضح رہنی چاہیے کہ مصطفی
المصطفیٰ یہ سارے حضور کی نسبتوں کے سلسلے ہیں، اور ہم ان سے وابستہ ہو کے انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا آپ کی دعا سے مطلب پچھلے 2 سال سے الحمدللہ پورے پنجاب کی سطح پہ ہم نے کوشش کی، اور محکمہ سوشل ویلفیئر سے ہم نے پورے پنجاب کی رجسٹریشن لی۔ محلہ آپ جو پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا، میں سمجھتا ہوں آپ کی پلاننگ میں یہ ذہن میں رہے، آپ کی مشاورت میں آپ اس طرف توجہ رکھیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اب اس کام کو پنجاب سے باقی صوبوں میں اور پاکستان سطح پہ منظم کیا جائے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کا وجود پورے ملک میں نہیں ہے، سب جگہ دوسرے صوبوں میں اگر سوسائٹیاں کام بھی کر رہی ہیں تو وہ پنجاب کی طرح پہلے جیسے تھا کہ انفرادی سطح پہ کام کر رہی ہیں، ہر سوسائٹی اپنے شہر میں رجسٹرڈ ہے، لیکن اس کا باہمی رابطہ تو پیار محبت کا ہے لیکن کسی بندھن میں نہیں بنی ہوئی۔ تو ہماری کوشش یہ تھی، اس سے ہم پچھلے کو تقریباً 1 سال سے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان بنا کے اس کام کو پورے ملک میں منظم اور مربوط انداز میں کیا جائے۔ میں نے زور دیا ہے کہ منظم اور مربوط انداز میں کیا جائے، اور جو مشنری پیغام ہم نے مصطفی رضاکار کا پنجاب تک پہنچایا تھا اس کو پورے ملک میں پہنچایا جائے۔ یہ الحمدللہ اس پیغام میں، اس کام میں اتنی جان ہے کہ یہ پیغام گلی گلی گوشہ گوشہ انشاءاللہ ان مصطفی رضاکاروں کے ذریعے جائے گا۔ تو 2014 کی پلاننگ میں نہ صرف پنجاب کی پلاننگ ہے، آپ دوست تشریف لائے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کو سامنے رکھ کے ہم نے وہ ٹارگٹ متعین کرنے ہیں جن پہ ہم نے 2014 میں خصوصی توجہ کرنی ہے۔ تھوڑا سا جو ہمارے کام کرنے والی ٹیم ہے اس کو ہم نے ایک نام دیا ہے، ہم میں سے ہر بندہ مصطفی رضاکار ہے، یعنی اس کی پہلی نسبت جو ہے المصطفیٰ سے بھی پہلے مصطفی رضاکار ہونے کی نسبت ہے۔ آپ اپنی ذات میں مصطفی رضاکار خود انجمن ہے، اس پہ چند ذمہ داریاں، مطلب آپ کے شہر میں جو دوست تشریف لائیں اگر سوسائٹی نہیں ہے تو بحیثیت مصطفی رضاکار اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ تو اس کے لیے ہر سال ہمیں انشاءاللہ ایک ٹارگٹ دیتے ہیں، اس سال بھی 2014 کے لیے ہم نے ایک انفرادی ٹارگٹ رکھا ہے کہ آپ اپنے وسائل سے، آپ اپنی ذاتی کوششوں سے، آپ اپنے حلقے، ہر شخص اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نوجوان بھی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں تو اس وقت زندگی کی اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اب وہ انجمن طلبہ اسلام کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کہ ان کو ماں باپ سے پوچھ کے اب یہ کام کر، نہیں، اب وہ الحمدللہ اپنے زندگی کے عملی شعبوں میں ایک پوری حیثیت ہے، ان کے دوست ہیں، ان کے کاروباری دوست ہیں، ان کے محلے دار ہیں، ان کے دفتر کے دوست ہیں، بحیثیت مصطفی رضاکار انشاءاللہ وہ پیغام اگر وہ اپنی ذات سے بھی شروع کریں تو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس میں چند چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ایک، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سال ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اور آپ سب کی توجہ دلاتے ہیں، یہ نظر میں جیسے میں نے کہا نا کہ المصطفیٰ سوسائٹی کو مشن کا حصہ ہمیں بار بار یہ دہرانا چاہیے تاکہ مروج این جی او کے اس تصور سے ہم اور ہمارا ورکر دور ہو، اس کو سمجھ آئے کہ یہ ایک مشنری کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بزرگان دین کے اسی اسلوب پہ خدمت خلق کر رہی ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا کہ ان کے ڈیرے پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لنگر جو ہے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ لنگر ہر وقت جاری ہے، کوئی بھی آئے گا تو بھوکے کو کھانا کھلایا جائے گا۔ ہم سیلاب میں، زلزلے میں، کسی مصیبت میں جب مصطفی لنگر کہتے ہیں تو بہت سارے دوست ہمیں سمجھاتے ہیں یار اس کو پیکٹ بنا کے تقسیم کر دیں، یار یہ کیا بس اب لنگر والا کام ٹھیک نہیں، کوئی دوسرا کام۔ سب سے پہلی ایکٹیویٹی کا جس کا ہم آغاز کرتے ہیں وہ مصطفی لنگر کا آغاز کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مصطفی لنگر۔ اس میں بیسک سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے نا وہ جب بھرے گا تو پھر اس کا دماغ کھلے گا اور وہ آپ کی بات سنے گا۔ آپ نے کوئی بھی پیغام دینا ہے تو غریب کا سب سے پہلا کام اس کو کھانا کھلائیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں مصیبت میں، پریشانی میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے جو مصیبت زدہ ہے اس کو فوری طور پہ اس کی یہ ضرورت پوری کی جائے۔ اس کے لیے ہم نے مصطفی رضاکار کنونشن ہر سال داتا دربار میں جب عرس ہوتا ہے تو ایک پورا پراپر پچھلے 3-4 سال سے پروگرام تو یہ 20-25 سال سے ہو رہا ہے، لیکن اس کو اب ہم نے اپنا مرکزی پروگرام بنا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2014 میں ہم اس کی بھرپور پلاننگ کریں کہ نیکسٹ انشاءاللہ یہ ابھی سفر میں دادا صاحب کا جب عرس آنا ہے تو ملک بھر کے، نہ صرف پنجاب کے، پورے ملک سے مصطفی رضاکار وہاں اکٹھے ہو، نہ صرف وہ تربیتی لیکچر سنیں بلکہ وہ عملی طور پہ ہزاروں آنے والے رضاکار ہیں۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے زائرین ہیں، صبح اگر 10 بجے لنگر شروع ہوتا ہے تو رات 2 بجے تک جن لوگوں نے ڈیوٹی کیا ان کو سمجھ میں ہے کہ وہ مسلسل کھانا کھلانا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے اب الحمدللہ لاہور کی تمام تو نہیں میں کہتا، لیکن اکثر نامور شخصیات عرس پہ آتی ہیں تو ان کو ہم افتتاح نہیں کرواتے، ان کو ہم لائن میں کھڑا کر کے کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کوئی روحانیت رکھی ہے
کوئی ایسی خوشبو رکھی ہے، کوئی ایسا فیض رکھا ہے کہ جس بندے نے مصطفی لنگر پہ آ کے یہ خدمت کر لی ہے اس کو ہمیں پھر کچھ سمجھانا نہیں پڑتا کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک بھر کے مصطفی رضاکار یہ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، 1 مہینہ پہلے آپ کو ڈیٹ بھی پتہ چل جائے گی، ہم آپ کو اطلاع بھی دے دیں گے، ہم خود اور وہ لوگ جن پہ ہم نے آگے کام کرنا ہے ان کو ہم یہ کریں کہ چلو یار لاہور بھی چلیں گے، دادا صاحب حاضری بھی دیں گے اور مصطفی رضاکار کنونشن میں بھی ہم شرکت کریں گے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس رضاکار پروگرام کی تیاری آج جب ہم 2014 کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے بحیثیت انفرادی مصطفی رضاکار کے فرسٹ ٹارگٹ پہ رکھا ہے کہ اس کی تیاری ہم آج سے سٹارٹ کر دیں۔ میں یہاں پہ مطلب ہے 3 4 5 ہمارے اسکولوں کے ہم نے دوست احباب کیا، ایک بہت بڑا سمجھے سسٹم ہے جو کہ مصطفی ماڈل اسکول مختلف ناموں سے اس وقت کام کر رہا ہے ہمارے دوستوں کا۔ میں سمجھتا ہوں اسکول بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے اس کے لیے کہ اسکول کی جو ٹیم ہے اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اس رضاکار کنونشن میں آئے اور وہ دیکھے، اپنے بچوں میں یہ چیز یہ شعور بیدار کرے کہ بھائی بچہ یہ ویلفیئر کا کام کرنا بہت اچھا کام ہے، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ عملی طور پہ جب آپ لائیں گے تو یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا۔ تو پہلا ٹارگٹ ہم نے اس نے یہ رکھا ہے کہ عملی سالانہ تربیتی، آج سے ہم اپنے اس میں آپ ابھی اس پہ کوئی مشاورت بھی دیں گے، کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، جو لوگ پروگرام میں شریک ہوئے ہیں وہ کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا بحیثیت مصطفی رضاکار کے یہ ہے کہ اس کنونشن میں اپنی شرکت، اپنی موجودگی اور پھر اس خیال کے ساتھ آنا کہ میں نے صرف تقریر سننے نہیں آنا، میں نے عملی طور پہ وہاں پہ کام کرنا ہے، میں نے عملی طور پہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو پہلے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی تجویز، آپ کی کوئی بھی رائے، اسی سے ہم شروع کریں گے۔ 2 3 پوائنٹ میں اور دے دیتا ہوں، ہم آپ سب کی رائے لے کے اس کی آؤٹ پٹ کو یہاں پہ لکھ لیں گے تاکہ باقی دوست آئیں تو وہ اس میں شامل ہوتے جائیں۔ دوسرے سینٹر پہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے ٹارگٹ دیا تھا کہ بہت آسان ہم نے ایک فیزیبلٹی دی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں خواتین خود روزگار پروگرام سلائی سینٹر، اس کو ہم نے انڈسٹریل ہوم نہیں کہا۔ سمپل سا پروجیکٹ ہے یہ کہ 6 مشینیں سلائی کے ساتھ اس کی پوری فیزیبلٹی بنا کے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس سال تو مطلب ہے میرا خیال ابھی وسائل اس کی زیادہ نہیں، پچھلے 2 سالوں سے ہم نے یہ آفر بھی دی ہوئی تھی کہ جو یونٹ، جو شاخ، جو ضلع یہ انڈسٹریل ہوم قائم کرے گا یا جو مصطفی رضاکار قائم کرے گا، 3 مشینیں وہ کرے، 3 مشینیں المصطفی سوسائٹی پنجاب ان کو دے گی۔ ہمارا کوشش یہ تھی کہ یہ اس میں بیسک یہ تھا کہ ایک ہنرمند خاتون جو بے روزگار ہے اس کو یہ سینٹر کھول کے دیں اور اسے کہیں کہ آگے سکھائے، نامینل فیس لے، اس کو روزگار مل جائے اور باقیوں میں یہ ہنر جو ہے وہ ٹرانسفر کرے اور ان کو اس کی تعلیم دے۔ تو یہ سلائی سینٹر بھی ہم سمجھتے ہیں المصطفیٰ کو بھی ٹارگٹ دیا، لیکن بحیثیت مصطفی رضاکار کے یہ کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ کوئی لاکھوں کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ہم نے اس کی رننگ کاسٹ بالکل 0 کر دی تھی۔ آپ کہیں کیسے؟ اس فیزیبلٹی میں ہے کہ جو ضرورت مند خاتون، یہ پورا ایک موبائل بالکل یعنی کلوز ہو جاتا ہے، رات کو ایک چارپائی کے نیچے آ جاتا ہے، یعنی آپ نے کوئی جگہ پوری سپیس نہیں دینی، جس جگہ وہ عورت رہ رہی ہے وہیں پہ یہ شروع ہوگا۔ 6 گھنٹے کا وہ کرتی ہے، 6 گھنٹے وہاں کام کرے گی، اس کے بعد پوری مشینیں، وہ ٹیبل، وہ چٹائی کلوز کر کے وہ ایک طرف رکھ سکتی ہے۔ کہنے سے مراد یہ تھی کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو یا جو مصطفی رضاکار ہے اس کو سر اس پہ ہر مہینے کی لائبلٹی نہیں ہے کہ اب میں نے کھول دیا ہے اب میں تنخواہ دوں گا، نہیں، اس نے ایک سٹارٹ لینا اور اس سٹارٹ سے انشاءاللہ وہ آگے کام جو ہے وہ چلے گا۔ اس کی پوری فیزیبلٹی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تیسری ایکٹیویٹی بھی میں آگے کلوز کر لوں گا، پھر آگے باقی بعد میں کریں گے۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ درس قرآن جب تک ہماری ذہنی اور فکری تربیت نہیں ہوگی کہ یہ ویلفیئر کا کام یہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے، یہ ہمارے قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ، بزرگان کا طریقہ، اور یہ ایک امپورٹنٹ حصہ تھا ان کی زندگی کا۔ آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ اسلام کی تعلیمات کا لازمی حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس قرآن کے ذریعے یہ فکر اپنے کارکنوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز کا بھی ثواب ہے، روزے کا بھی ثواب ہے، حج کا بھی ثواب ہے، اسی طرح اس خدمت خلق کی ہماری آخرت کی بقا کا بھی ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ۔ یہ تصور راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف دنیا کا نمائشی کام نہیں ہے کہ یہ آج ہے اسے یہ ہو جائے گا، نہیں، یہ ہماری اس آنے والی زندگی کے لیے بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فکری رہنمائی کے لیے درس قرآن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بھی کرے۔ اگر کوئی ہمارا مصطفی رضاکار یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کی بیٹھک میں یہ درس قرآن شروع ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ 1000 کا مجمع ہی ہوگا تو درس قرآن ہوگا، یہ 10 محلے کے افراد میں بھی شروع ہو سکتا ہے، ہمارے مصطفی ماڈل اسکول کے 10 اساتذہ میں بھی شروع ہو سکتا ہے۔
میٹرک 9-10 کے بچوں کو بٹھا کے بھی درس قرآن دے کے یہ خدمت خلق کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے منسلک ہونا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 پوائنٹ عرض کیے ہیں، ابھی المصطفیٰ اسٹریٹجی کی پلاننگ پہ ہمیں نہیں ہے، بحیثیت جو ہم سب انفرادی سطح پہ بیٹھے ہیں، مصطفی رضاکار کنونشن، سلائی سینٹر اور درس قرآن۔ اب سلیری صاحب باری باری اس پہ رائے لکھیں گے بھی اور آپ کی رائے لیں گے بھی، سوچ سمجھ کے آپ سمجھیں وہ ایسی پریکٹیکل بات جو کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اضافہ کرنے سے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے اور انفرادی سطح پہ کیا جا سکتا ہے، تو میں آپ سب کو مطلب دعوت فکر بھی دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے اس میں شامل ہو جائیں۔